اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وعلى آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون ام یقولون بہ جنہ بل جاءہم بالحق وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ قَارِهُونَ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ آتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ. درود پڑھیں محمد عالمین. حضرات سامعین، قرآن فہمی اور موسوم شناسی کے موضوع پر آج یہ ہماری 7ویں نشست ہے. ترجمہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان آیتوں میں اللہ نے تمام عالم انسانیت سے سوال کیا ہے، کیا ان کو ابھی تک رسول سمجھ میں نہیں آیا اسی لیے اس کا انکار کرتے ہیں، یا وہ میرے رسول پر دیوانگی کا الزام لگاتے ہیں؟ اللہ نے خود جواب دیا، نہیں، میرا رسول دیوانہ نہیں، وہ ان کے پاس حق کے ساتھ آیا ہے، لیکن انسانوں کی اکثرت حق سے نفرت کرتی ہے. اور اللہ نے پھر انداز کلام کو بدل کر ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بھی زمانے میں حق ان کے نفسانی خواہشوں کی پیروی کرتا تو زمین، آسمان اور تمام موجودات ارضی و سماوی تباہ ہو جاتی، برباد ہو جاتی. اللہ نے جس کا ذکر آیت میں کیا، اول کیا تھا اور ختم آنے کے یہاں کیا کہ بل آتیناہم بذکرہم، حالانکہ میں نے جو ان کو رسول دیا ہے وہ تو مجسم ذکر ہے. بل آتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، اور وہ اپنے ذکر سے منہ پھیرنے والے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے میرا موضوع چل رہا ہے قرآن فہمی اور موسوم شناسی، آج کی تقریر میں ان الفاظوں سے شروع کرنا چاہتا ہوں جہاں رات میں نے ختم کیا تھا کہ انسان نے سب سے بڑی جو غلطی کی، خاص کر مسلمانوں نے، میں نے ایک رات میں ایک جملات کیا تھا اور جو حضرات نہیں تھے ان کے لیے میں ایک جملات کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک رات عرض کیا تھا کہ جناب زلیخا نے جب لڑکوں کو دیکھا تو ایک ہی جملہ کہا تھا کہ پروردگار، میں نے سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ میں نے معصوم کو اپنے جیسا سمجھا. تو مسلمانوں نے سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ ختمی مرتبت کو اپنے جیسا سمجھا، آل محمد کو اپنے جیسا سمجھا. آئیے قرآن کی طرف چلتا ہوں اور انشاءاللہ ہر رات کی طرح آج بھی میری تقریر جو ہے وہ قرآنی آیتوں پر مشتمل ہے. میں نے کیا آئیے 3 آیتیں میں پڑھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ بنی اسرائیل میں، انظر، میرے حبیب آپ دیکھیں، آپ میرے حبیب آپ دیکھیں، انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، میرے حبیب آپ دیکھیں
کہ میں نے کس طرح انسانوں کو انسانوں پر فضیلت عطا کی ہے. یہ عام انسان کی بات ہو رہی ہے. میرے حبیب دیکھ میں نے کس طرح ایک انسان کو دوسرے انسان پر، بعض انسانوں کو بعض انسانوں پر میں نے کیسی فضیلت عطا کی ہے. میرے حبیب دیکھ اب پتا چلا کہ جب سے انسانیت کو اللہ نے خلق کیا ہے ہمارا رسول دیکھ رہا تھا. پتا چلا کائنات خلق ہو رہی تھی اور ہم رسول دیکھ رہا تھا. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض. میرے حبیب دیکھ میں نے کس طرح انسانوں کو انسانوں پر فضیلت عطا کی ہے. وللآخرۃ اکبر درجات و اکبر تفضیلا. اور میرے حبیب یہ فضیلت صرف یہاں نہیں ہے، ان سے بڑی فضیلت تو میں ان کو قیامت میں عطا کروں گا. بڑے درجات تو میں ان کو قیامت میں عطا کروں گا. ایک آیت سے پتا چلا کہ سارے انسان ایک جیسے نہیں. اسی صورت بنی اسرائیل میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. اور ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت عطا کی. بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر فضیلت عطا کی. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کیا تھا. اس آیت سے پتا چلا کہ سارے نبی بھی ایک جیسے نہیں. اس آیت سے پتا چلا کہ سارے نبی بھی ایک جیسے نہیں. پہلے اللہ نے کہا تمام انسان ایک جیسے نہیں، پھر اللہ نے فرمایا کہ سارے نبی ایک جیسے نہیں، اور پھر اللہ نے انداز کلام کو بدل کر ارشاد فرمایا. اور یہ الفاظ ہیں سورۃ بقرہ کے اور تیسرے پارے کی ابتدا ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. میرے حبیب میں نے رسولوں پر فضیلت عطا کی ہے. بعض رسولوں کو میں نے بعض رسولوں پر فضیلت عطا کی ہے. کن سے؟ تو میں نے خود کلام کیا ہے. منهم من کلم اللہ. کچھ تو ایسے رسول ہیں جن سے براہ راست اللہ نے کلام کیا ہے. ورفع بعضهم درجات. اور کن کے درجات کو میں نے بلند عطا کیا ہے. میرے بھائی قرآن کو پڑھنے والے، کیا یہ تمہیں 3 آیتیں نظر نہیں آئی؟ کیا بات ہے جو تمہیں سمجھ میں نہیں آئی؟ جب سارے انسان ایک جیسے نہیں، پھر 1,24,000 ہے انبیاء، ان میں سے 313 ہے رسول، 5 ہے اولو العزم پیغمبر. اللہ نے فرمایا نبی ایک جیسے نہیں، پھر فرمایا کہ رسول ایک جیسے نہیں، ان میں 5 ہے اولو العزم پیغمبر، ایک ہے ہمارا خاتم اولو العزم پیغمبر. ہمارے رسول جیسے نہیں. ارے جب نبی ہمارے رسول جیسے نہیں، رسول ہمارے رسول جیسے نہیں، اولو العزم ہمارے پیغمبر جیسے نہیں، تو تم رسول جیسا کیسا؟ نعرہ حیدری. یہ اتنی آیتیں مسلمانوں کو نظر نہیں آئی. اب آئیے ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے ہم کیا ہیں. وہ بھی قرآن سے دیکھیں گے کہ یا اللہ ہم ہیں کیا. ہم جو کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول جیسے، تو ہم ہیں کیا. اب میں 7 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، اور جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے سورۃ الواقعہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا. انسانوں تم 3 قسم کے ہو. انسانوں تم 3 قسم کے انسان ہو. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ. پہلا قسم انسانوں کا جو نیکوکار ہیں، جو عادل ہیں، جو نیک ہیں. اللہ نے فرمایا کہ کیا کہنا ان کا جو نیک ہیں. وہ جو نیک ہیں وہ تو نیک ہی ہیں. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. اور دوسرا انسان کا قسم ہے فاجر.
فاسق, منافق, ظالم. دوسرا انسانوں کا قسم ہے ظالم, فاسق, فاجر, بد کردار. اور پھر اللہ نے سابقون سابقون اولئک المقربون. اور تیسرے قسم ہے سابق جو ہر میدان میں اول. اور اللہ نے کیا کہنا جو ہر میدان میں اول ہے, کیا کہنا رہا ہے دریب وَسَابِقُونَ سَابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ. اور کیا کہنا جو ہر لحاظ سے اول ہے اور وہ اللہ کے بارگاہ میں مقرب بنتے ہیں. خیال کرنا وَسَابِقُونَ سَابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ. اور سابق تو سابق ہے, اول تو ہے ہی اول, اول تو ہے ہی اول, جو میرے سب سے زیادہ مقرب بندے ہیں. فی جنات نہیں, فی جنات نہیں, جنت ان کی ملکیت ہے. جنت ان کی ملکیت ہے, جنت ان کی جاگیر ہے. سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. عجیب آیت ہے, سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. یہ جو میرے مقرب بندے ہیں, جو پہلی امتیں ہیں, ان میں تو بہت تھی, یعنی جتنے انبیاء ایک کم 1,24,000 جو انبیاء تھی, ان میں تو بہت ہی زیادہ ہیں. وقلیل من الآخرین. اور رسول کی امت میں بہت ہی قلیل, بہت ہی قلیل. میں قریب آ کر بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ انسان کے کتنے قسم ہیں, 3. پہلے بد کردار, پہلے ہیں نیک عادل, دوسرے بد کردار فاسق فاجر منافق, اور تیسرا ہے ہر لحاظ سے اول. خلقت کے اعتبار سے اول, نبوت کے اعتبار سے اول, امامت کے اعتبار سے اول, عصمت کے اعتبار سے اول, طہارت کے اعتبار سے اول, ہر میدان میں اول. لیکن اللہ نے عجیب جملہ کہا دیا, سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. یہ جو میرے مقرب بندے ہیں نا, یہ جو پچھلی امتیں تھی انبیاء کی, ان میں بہت ہی زیادہ, بہت ہی زیادہ, اور رسول کی امت میں بہت ہی قلیل, بہت ہی قلیل. میرے بھائی کلمے پڑھنے والے رسول پر تم تو کہتے ہو کہ ہم خیر امت ہیں, اور تم کہتے ہو کہ رسول کی حدیث ہے. یعنی پتا چلا, اب آئیے کرتا ہوں ایک آیت اور پڑھ کر, کہ یہ جو پچھلی امتیں ہیں ان میں اللہ کے مقرب بندے کون ہیں, تاکہ واضح ہو جائے. تو اللہ نے سورۃ آل عمران میں ساتھ فرمایا, اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین. اللہ نے فرمایا کہ عبدالحکیم, آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے میرے نبی ہیں وہ سارے میرے مقرب بندے ہیں. کسی امتی کو اللہ نے مقرب بندہ نہیں کہا. آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی میرے مقرب بندے. آدم سے لے کر, یعنی ایک کم 1,24,000 نبی اللہ کے مقرب بندے. اب میں ہاتھ جوڑ کر مسلمان بھائی سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تم تو کہتے ہو کہ رسول کی حدیث ہے, علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. میرے امت کے جو علماء ہیں ان کا درجہ ہے بنی اسرائیل کے پیغمبروں جیسا. تو ہر مدرسے میں 10,000 مولوی ہیں. ارے کروڑ علماء تو پاکستان میں ہوں گے. اور تم نے کہا ہے کہ رسول کی حدیث ہے کہ میرے امت کے جو علماء ہیں ان کا درجہ ہے بنی اسرائیل پیغمبروں جیسا. تو اللہ نے فرمایا ایک کم 1,24,000 نبی ہے میرے مقرب بندے. تو تم تو کروڑوں کے تعداد میں ہو. پھر اللہ نے کیوں کہا کہ رسول کی امت میں قلیل میں سے قلیل.
نعرہ حیدری، سمجھنے کی کوشش کرنا، سمجھنے کی کوشش کرنا. ہاں ارے میں نے کیا کہ اللہ کا کلام ہے یا اللہ، یہ قلیل میں سے قلیل، قلیل میں سے قلیل، رسول کی امت میں قلیل میں سے قلیل. ہم تو کہتے ہیں ہم خیر امت ہیں، ہم رسول کی امت ہیں. ہمارا درجہ جو ہے علماء کا درجہ وہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں جیسا. تو کروڑا، وہ تو 1,24,000، یہاں تو کروڑا ہیں. جس مذہب میں دیکھو لاکھوں سے کم نہیں. تو پھر میں کہاں جاؤں، پھر میں کہاں جاؤں؟ یہ اللہ کے مقرب بندے کون ہیں؟ اللہ کے مقرب بندے کون ہیں جو رسول کی امت میں ہیں اور کم سے کم، تھوڑے میں تھوڑے. تو اللہ نے پھر ارشاد فرمایا یا اللہ کوئی نشانی ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں نشانی ہے. فاما ان کان من المقربین فروح وریحان وجنت. نہیں فی نہیں، کیوں؟ جب فی آتا تو پھر جنت ان کی ملکت بن جاتی. اللہ نے فرمایا عبدالحکیم جو میرے مقرب بندے ہیں میں نے اسی دنیا میں ان کو جنت کی سند دے دی ہے، جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے. آپ نے اندازہ لگایا؟ آپ نے اندازہ نہیں لگایا. فاما ان کان من المقربین فروح وریحان وجنت نعیم. میرے جو مقرب بندے ہیں راحت ان کے لیے، روزی ان کے لیے، جنت ان کے لیے. اب میں کس کو مانوں؟ مسلمان بھائی کہتے ہیں قیامت میں ہر نبی نفسی نفسی کرے گا، یا اللہ ہمیں بخش دے، ہمیں بخش دے. اللہ کہتا ہے کیسے کہیں گے؟ میں نے تو کیا ان کو میری ذات پر یقین نہیں ہے کیا؟ میں نے تو ان کو اسی دنیا میں جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا. میں نے ان کو اسی دنیا میں جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے. تو پھر یہ اللہ کے مقرب بندے، یہ تو بات ہو رہی تھی آدم سے لے کر عیسیٰ تک. اب آئیے چلتے ہیں پھر قرآن کی طرف. یا اللہ ہم کس کو مانیں؟ ہمارا واسطہ ہے رسول سے، ہمارا واسطہ ہے رسول سے. تو ہمیں بتائے کہ ہمارے جو رسول کی امت میں مقرب بندے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ کون ہے؟ پوری توجہ چاہ رہا ہوں. میں نے کہا تھوڑا سا پھر میں ہٹ کر بات کر، موضوع سے ہٹ کر نہیں، آپ کو قریب لانے کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھو قرآن فہمی اور آل محمد سے تعصب دیکھو. یعنی بالکل کلیئر آئے تھے، اتنی واضح آئے تھے، لیکن جو ترجمہ مسلمان بھائی نے کیا وہ یہ کیا اور اسی کا ترجمہ پھر قرآن سے پوچھیں گے. مشہور آیت ہے قرآن حکیم کی، مشہور آیت ہے، پوری آیت پڑھنا چاہتا ہوں. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. میرے حبیب یہ ایک بات ہے جس کی میں اللہ مبارک دیتا ہوں ان مومنین کو جن کے اعمال صالح. یہ ایک بات ہے، یہ ایک بات ہے جس کی میں اللہ مبارک دیتا ہوں ان مومنین کو جن کے اعمال صالح ہیں. کون سی بات؟ اللہ اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. جن کو کہا دو کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا مگر قربا میں مودت، قربا میں، فی القربى، فی القربى. پہلے تو اللہ نے فی القربا کہا ہے، یعنی قربا ظرف ہے مودت کا. اللہ نے فی کر کہا کہ دیکھو اگر کوئی مودت کا قابل ہے تو صرف رسول کا قربا اور کوئی نہیں. اگر مودت کے قابل ہے تو صرف رسول کے قربا. اور ترجمہ مسلمان بھائیوں نے کیا کیا کہ رسول نے بلا کر سب کو کہا کہ اب میں تم سے اجر یہ دیتا ہوں کہ جاؤ اپنے اپنے قریبوں سے مودت کرو، اپنے اپنے قریبوں سے. میں تم سے اجر یہ لیتا ہوں
کہ اپنے اپنے قریبوں سے، ماں باپ سے، بھائیوں سے، بہنوں سے جا کر محبت کرو۔ آئیے قرآن سے پوچھیں، یا اللہ یہ ترجمہ صحیح ہے؟ یا اللہ یہ ترجمہ صحیح ہے؟ اب 3 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں تو سورۃ الممتحنہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ۔ لفظ آیت لن سے شروع ہوتی ہے، یعنی اللہ نے فرمایا تمہارے رشتے دار اور تمہاری اولاد قیامت میں تجھے ہرگز نفع نہ دے گی، کوئی فائدہ تمہارے رشتے دار تمہیں نہیں دیں گے قیامت میں۔ ارے اگر قیامت میں فائدہ نہ دیں گے تو ہم کہاں کے رہیں گے؟ نعرہ حیدری، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ۔ تمہارے رشتے دار اور تمہاری اولاد تمہیں ہرگز قیامت میں فائدہ نہیں دیں گے، ہرگز ہرگز۔ تو رسول نے کہا تھا کہ رشتے داروں سے محبت کرو، قرآن کا رہا کہ نہیں وہ تمہیں فائدہ نہیں دیں گے۔ نہیں، دیکھو قرآن کہتے ہی اسے ہیں، قرآن کہتے ہی اسے ہیں، کیونکہ ریپیٹیشن ہو جائے گی اور ٹائم بہت کم ہے، اسی لیے میں آگے چل رہا ہوں۔ میں نے پہلی رات کہا تھا کہ اگر قرآن معجزہ نہ ہوتا تو آج مسلمان پتا جانے کئی ایک آیت کی معنی نکالتے، لیکن قرآن زندہ معجزہ۔ اور اللہ نے پھر ارشاد فرمایا، دیکھیں میں صرف ترجمہ کروں گا، تمام مسلمان بھائیوں کے لیے میری تقریر ہے۔ اللہ نے پھر ارشاد فرمایا سورۃ تغابن میں، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ اے ایمان لانے والے، تمہاری بیویوں میں سے کچھ ایسی بیویاں ہیں جو تمہاری دشمن ہیں۔ نعرہ حیدری، یا ایھا الذین آمنوا وَإِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ۔ اے ایمان لانے والے، تمہاری ازواج میں سے اور تمہاری اولاد میں سے کچھ ایسے ہیں جو تمہارے دشمن ہیں، فَاحْذَرُوهُمْ، ان سے بچتے رہنا۔ یعنی ان کو اپنے آپ سے دور رکھنا، ان تمہیں نقصان نہ پہنچائے۔ پتا چلا ہر بیوی اچھی نہیں ہوتی۔ نعرہ حیدری، پتا چلا ہر بیوی اچھی نہیں ہوتی، ہر بیٹا اچھا نہیں ہوتا۔ اب قبلہ جب اللہ نے بیوی کا نام بھی لے لیا کہ بیوی بھی تمہاری جو ہے تمہاری دشمن ہو سکتی ہے، تمہارا بیٹا تمہارا اولاد بھی تمہارا دشمن ہو سکتا ہے۔ میرے دوستو، میری بہنوں نے مجھے جناب سیدہ کا واسطہ دیا ہے، اسی لیے کیونکہ یہ موضوع میں بات آ گئی ہے، اس لیے کہنا چاہتا ہوں۔ جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، ہم کہتے ہیں بھائی جہاں دیکھو نا جتنا بڑا آدمی اتنے زیادہ بیوی، 4 بیوی۔ یہ قرآن میں کہا ہے کہ 4 بیوی ہیں؟ یہ قرآن میں کہا ہے کہ 4 بیویوں سے 4 بیویاں رکھ سکتے ہو؟ مجھے بھی تو دکھاؤ، کہاں ہے قرآن میں؟ کہ تم نے آیت کا آدھا حصہ پڑھا، آدھا حصہ نہیں پڑھا۔ گھبرائے نہیں میرے نوجوان۔ اب دیکھیں الفاظ کیا ہے قرآن کے، فن کی ہوں ما تاب لکم من النساء مثنا وثلاث ورباع۔ اگر تم چاہتے ہو تو شادیاں کرو، 2 3 4۔ اب یہ تو آیت پوری نہیں ہوئی، یہ تو آدھی آیت ہے۔ اگر تم چاہتے ہو، تم پسند کرتے ہو،
تو شادیاں کرو 2 3 4. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی کافی ہے. نعرہ حیدری. اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی کافی ہے. جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی کافی ہے. آج پتا چلا کہ جب تک جناب سیدہ زندہ رہی علی نے دوسری شادی نہیں کی. کیوں؟ نعرہ حیدری. جب تک جناب سیدہ زندہ رہی علی نے دوسری شادی نہیں کی. کیوں؟ عدل کی معنی ہے برابری. ارے قرآن کی آواز ہے، جب بطول کے برابر کوئی عورت ہی نہیں. نعرہ حیدری. ارے جب بطول کے برابر کوئی اور بیوی تھی نہیں. کیونکہ اگر علی بطول کی زندگی میں دوسری شادی کرتا تو وہ ہو جاتی بطول کے برابر. دیکھیں پھر میرا آپ جملہ کھا گئے ہیں میرے دوستوں، میرے بزرگوں. 53 برس تک رسول نے دوسری شادی نہیں کی. جب تک جناب خدیجہ زندہ رہی. دین کا تعلق سے بے عقلی سے نہیں ہے. نعرہ حیدری. دین کا تعلق عقل سے ہے، بے عقلی سے نہیں. یہ کیا ہے؟ آج ہمارا جو نوجوان ہے، جو یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، جو کالج میں پڑھتا ہے، وہ بار بار سوال کرتا ہے کیونکہ مسلمانوں کے خلاف، حضور اکرم کے خلاف امریکہ میں کتابیں چھپی اور جہاں پروٹین امریکہ میں زیادہ. جواب کیوں نہیں دیتے؟ اگر تمہیں رسول پر غیرت ہے، بھئی یہی لکھانا چاہیے کون سا رسول تھا جس نے بڑھاپے میں 9 شادیاں کی. 53 برس تک تو ایک. جب تک جناب خدیجہ زندہ رہی تب تک کوئی دوسری شادی نہیں کی. ارے رسول نے خدیجہ کی موجودگی میں دوسری شادی نے کر کے مسلمانوں کو بتایا کہ جب خدیجہ موجود ہے اگر دوسری شادی کرتا تو وہ ہو جاتی خدیجہ کے برابر، اور خدیجہ کے برابر کوئی بیوی نہیں. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. آج پتا چلا کہ اگر رسول نہ ہوتا تو خدیجہ کو کوئی کفر نہ تھا، اور علی نہ ہوتا تو خدیجہ کا کوئی کفر نہ تھا، کیونکہ ان کے برابر کوئی اور عورت نہیں. اب جا کر مسلمانوں سوچنا کہ خدیجہ کا مقام کیا ہے اور بطول کا مقام کیا ہے. میں نے کیا میرے دوستوں پھر آ رہا ہوں قرآن کی طرف. گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی؟ پھر قرآن کی طرف آ رہا ہوں. اللہ نے پھر فرمایا کہ دیکھو مسلمان بھائی نے ترجمہ اپنے رشتے داروں سے مدد کرو، ماں باپ سے مدد کرو، ماں باپ سے مدد کرو، بہن بھائیوں سے مدد کرو، اپنے رشتے داروں سے محبت کرو. میں نے کہا 2 آیتیں میں نے پڑھی، سورت ممتحنہ کی، سورت تغابن. اب آیت پڑھ رہا ہوں سورت سبا. عجیب آیت ہے. وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفیٰ. تمہارے مال میں اور تمہاری اولاد میں وہ فضیلت ہی نہیں کہ وہ تمہیں میرے قریب کر دے. دیکھو میرے بزرگوں، دیکھو تمہارے وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفیٰ. تمہارے مال میں، تمہاری اولاد میں وہ خاصیت ہی نہیں، وہ فضیلت ہی نہیں کہ وہ تمہیں میرے قریب کر دے.
اب یا اللہ ہمیں تو آپ کا قرب چاہیے، تو نہ ہمارے مال میں قربت ہے، نہ ہماری اولاد میں قربت ہے، نہ ہماری ازواج میں قربت ہے، تو یا تو آپ نے ترجمہ غلط کیا ہے، یا آپ کو قرآن سمجھ میں نہیں آیا۔ دونوں باتوں میں سے ایک بات ماننا پڑے گی کہ یہ پھر قربا کون ہے، پھر قربا کون ہے؟ پتا چلا قرآن نے بتایا قبل لیکن یہ ہے فی القربا، فی القربا، القربا میں، القربا میں پتا چلا مودت کے لائق ہیں القربا۔ اب آئیے تھوڑی سی آپ کو میں ضمت دینا چاہتا ہوں، کیونکہ نوجوان ہیں، تھوڑی آپ کو میں ضمت دینا چاہتا ہوں۔ دیکھو عربی میں اس میں تفضیل ہوتا ہے، اکبر، کبیر، اکبر سب سے بڑا، اللہ اکبر سب سے بڑا، عظمت میں سب سے بڑا، اکبر اصغر سب سے چھوٹا، یہ ہے کس کا؟ صغیر اصغر۔ پھر ہوتا ہے قریب، اقرب، اقرب کا معنی سب سے زیادہ قریب۔ یہ سارے اس میں تفضیل ہیں مذکر واحد، سارے اس میں تفضیل ہیں مذکر واحد، اکبر، اصغر، اقرب۔ جب ہم اس کا مؤنث بنائیں گے اس میں تفضیل تو اکبر سے ہوگا کبرا، بڑے میں بڑی، اصغر سے بنے گی صغرا، چھوٹے میں چھوٹی، اور اقرب سے بنے گی قربا، جو قریب میں قریب ہو۔ اللہ نے فی القربا کہہ کر تمام مسائل کا حل ڈھونڈ دیا اور تمام مسائل کے حل کو حل کر دیا کہ عبدالحکیم میں نے کہا ہے فی القربا، یعنی قربا اس میں تفضیل مؤنث واحد۔ اللہ نے قربا کا کر دنیا کو بتایا کہ رسول کی بیٹی بھی ایک ہے، نعرہ حیدری۔ اگر یہ جملہ سمجھ میں آ جائے تو بڑا لطف آئے گا۔ پتا چلا کہ اسی لیے جتنے تفاسیر ہیں میرے دوستو، بڑے بڑے مسلمانوں کے تفاسیر، ارے اپنے رائے لکھ لکھ کر آخر میں آن کے یہ کہا کہ حضور اکرم سے جب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ نے تو کہا کہ ان مومنین کو بشارت دے دو جن کے اعمال صالح ہیں، تو ہم مومن بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی حج کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، پھر آپ کے قربا کون سا ہے جن سے مودت واجب ہے؟ اگر آپ چلو گے تو میں آپ آگے لے کے چلوں گا آپ کو میں، تو کیا رسول نے فرمایا ہم فاطمہ وعلی والحسن والحسین، میرے قریب ہیں فاطمہ، علی، حسن اور حسین۔ دیکھو میں کراچی کا رہنے والا ہوں، یورپ سے نہیں آیا، انڈیا سے نہیں آیا کہ کل میں چلا جاؤں گا، مجھے یہاں ہی رہنا ہے، کل دیکھ کر آنا ہے۔ امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر، اس نے 4 نام لکھے، کتنے؟ 4 نام میرے قریب ہیں، فاطمہ، علی، حسن اور حسین۔ یا رسول اللہ آپ پہلے علی کا نام لیتے، حسن کا نام لیتے، حسین کا نام لیتے، یہ آپ نے پہلے فاطمہ کا کیوں نام لیا؟ آواز عبدالحکیم میں فی القربا ہے، فی القربا، اور قربا ہے فاطمہ۔ اب میرے رشتے دار وہ ہے جن کا رشتہ فاطمہ سے، نعرہ حیدری۔ اب میرے رشتے دار وہ ہے، میرے قربا وہ ہے جن کا رشتہ فاطمہ سے، جن کا رشتہ فاطمہ سے نہیں ہے وہ میرے قربا میں شامل نہیں ہے۔ آپ نے میرا جملہ بڑا کھا گئے ہو، پھر قریب آنا چاہتا ہوں، پھر قریب آنا چاہتا ہوں۔ میں نے کیا پہلے ایمان، پھر عقل، بعد میں ان سے مودت۔ پتا چلا ہمارے
ہر عمل کی قبولیت کا دار و مدار مودت ہے. سمجھا نہیں؟ قریب آ کر بات کرنا چاہتا ہوں. ہر عمل صالح کی قبولیت کا دار و مدار مودت آل محمد. مودت آل محمد. میں مانتا ہوں میرے دوستو، نماز مستقل واجب، روزہ مستقل واجب، زکوٰۃ مستقل واجب. کیوں میرے بھائی آپ کے چہرے کیوں اتر گئے؟ پتا نہیں کیا ہے، پتا نہیں. بھائی آواز صحیح نہیں آ رہی کیا؟ صحیح آ رہی ہے نا آواز؟ تو میں نے کہا میں مانتا ہوں نماز مستقل واجب، روزہ مستقل واجب، حج مستقل واجب، زکوٰۃ مستقل واجب. لیکن حالات کے اعتبار سے، ٹائم کے اعتبار سے ان میں تبدیلی آ سکتی ہے. نماز 24 گھنٹوں میں 5 مرتبہ، اور اگر 28 میں سے دور تو پھر قصر، 4 کے بجا 2. روزہ سال میں 1 مہینہ، وہ بھی گھر میں ہو تو، صحت مند ہو تو، بیماری میں نہیں. سر نہیں ہلائے میرے بھائی. بیماری میں نہیں، مسافری میں نہیں. حج زندگی میں 1 مرتبہ، حج زندگی میں 1 مرتبہ، وہ بھی استطاعت ہے تو. ہاں لیکن پھر بھی مستقل واجب، پھر بھی مستقل واجب، پھر بھی مستقل واجب، پھر بھی مستقل واجب، پھر بھی مستقل واجب. میرے بھائی ایک سوال پوچھوں. ہر عبادت میں ہر عبادت میں ٹائم کے اعتبار سے، اوقات کے اعتبار سے، کیفیت کے اعتبار سے تبدیلی ہو سکتی ہے. لیکن آل محمد کی مودت ایسی ہے کہ آگ میں جل رہا ہے تو علی علی کرنا پڑے گا. نعرہ حیدری. پانی میں ڈوب رہا ہے تو علی علی کرنا پڑے گا. بستر پر پڑ رہا ہے تو علی علی کرنا پڑے گا. یہاں نہ کیفیت کا سوال ہے، نہ حالات کا سوال ہے، نہ مسافری کا سوال ہے. ہر حالت میں علی علی کرنا پڑے گا. بھائی گھبرا تو نہیں گئے میرے بھائی؟ توجہ میری گفتگو پر. اب میں مسلمان بھائی سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. یہ تم نے جو ایک دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دیا ہے، یہ جو آپ ایک دوسرے سے مذہب کے نام پر لڑتے ہو، اور اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں تو آج اگر میں کہہ دوں کہ نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، حج نہ کرو، زکوٰۃ نہ دو، کل اخبار میں آ جائے ارے اس سے بڑھ کر کافر کون ہے؟ تو نماز کا انکار کرتا ہے. گھبرائے نہیں میرے بھائی، میرے نوجوانوں. آج اگر میں کہہ دوں کہ نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، حج نہ کرو، زکوٰۃ نہ دو، کل اخبار میں آ جائے گا. سب سے پہلے تو ٹرسٹیز کے خلاف نکالو اس کو. ارے پھر بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ تو وہ عبادت ہے جس میں وقت کے اعتبار سے کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے. اگر میں اس کا انکار کروں تو میں ہوں کافر. اور جو مستقل واجب ہے، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. آئیے میرے دوستو پوری توجہ.
بھائی نعرہ لگاؤ کیوں ڈر ہے؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں حیران ہوں میرے دوستوں. اللہ کا نام ہے ودود. اللہ کا کیا نام ہے؟ ودود. ودود کی کیا معنی ہے؟ محبت کرنے والا. محبت کرنے والا یہ اسم ہے. ودود کیا ہے؟ اسم. اللہ کا اسم ہے. اسم اللہ کا اسم ہے. اب دیکھیں میں پھر چلوں گا، ریپیٹیشن ہو جائے گا. میرے دوستوں جو نہیں آئے تھے پہلی میں نے کیا کہا تھا میرے دوستوں؟ اللہ کا اسم ہے ودود. اللہ کا اسم ہے ودود، محبت کرنے والا. نکلا کہاں سے؟ بدھ سے. کس سے؟ بدھ. بدھ 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 سے نکلی ہے مودت. سمجھنے کی کوشش کرنا میرے بھائی. اللہ کا نام کیا ہے؟ ودود. اللہ کا نام ہے ودود. اللہ کا اسم ہے ودود. کس سے نکلا ہے؟ بدھ سے. بدھ سے نکلی ہے مودت. اب آئیے پہلے آیت سنیں پھر چلتا ہوں قرآن. پہلے کی آیت سنیں پھر نتیجہ دیتا ہوں. یہ الفاظ ہیں سورۃ مریم کے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. وہ جو ایمان لے کر آئے، انہوں نے عمل صالح کیے، ان کے لیے ہم نے کرا دیا ود. پتا چلا کہ ایمان لانا کافی نہیں، نماز پڑھنا کافی نہیں، جب تک کسی سے ود نہ کریں. میں کراچی میں پڑھ رہا ہوں، یہ دیہات نعرہ ہے دری. اور مسلمانوں نے تفاسیر میں کیا لکھا؟ مسلمانوں نے تفاسیر میں کیا لکھا؟ صحابہ کرام نے کیا یا رسول اللہ یہ کس کا ود ہے؟ نماز بھی پڑھتے ہیں، مومن بھی ہیں. تو آپ نے فرمایا کل فجر کی نماز کے بعد سارے میرے سامنے رہنا، میں بتاؤں گا کہ ود ہے کیا. فجر کی نماز پڑھائی اور صحابوں کو کہا، صحابوں کیا پوچھا تھا؟ ہم نے پوچھا تھا کہ یہ ود ہے کس کے لیے؟ تو آپ نے بس سارے ہاتھ اٹھاؤ اور یاد رکھنا آج دعا مانگو، پھرنا نہیں. سب نے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی سب کو. یا اللہ، یا اللہ، مومن کے دل میں علی کی مودت پیدا کرنا اور منافقین کے دل میں علی کی ہیبت پیدا کرنا. نعرہ حیدری. نہیں، ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں قریب آ کر، پھر قرآن کی طرف چلتا ہوں. اب ارے ودود تو اسم ہے نا، اور مسمى ہے علی. ہمیں کیسا پتا چلے کہ علی محبت کر، اللہ محبت کرتا ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے؟ یہ تو اسم ہے. اللہ نے کہا عبد الحکیم اسم ہوں میں، مسمى ہے علی. بس علی کے چہرے پر نظر رکھنا کہ علی کس سے محبت کرتا ہے، کس سے نفرت. علی کے ذات پر نظر رکھنا، جس سے علی محبت کرے تو اسی سے محبت کرنا، اور جس سے علی نفرت کرے مارا حیدری. اب پتا چلا میرے دوستوں، ارے ہم نے قصور کون سا کیا ہے؟ دنیا جو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں کیوں؟ یعنی میں تو حیران ہوں، ایجنسی جو ہیں، کیونکہ میں غیر سیاسی بندہ ہوں، وہ بھی میرے جملے کو نوٹ کریں. یعنی کسی دکان پر لکھا ہوا یا علی مدد، اس کو قتل کیا. گاڑی پر لکھا ہوا یا علی مدد، اس کو قتل کرو. کیوں بھائی؟ کیوں کیوں کیوں؟ مجھ پوچھ، اپنے تفاسیر سے پوچھ. یہی تمہیں اعتراض ہے نا کہ یہ یا علی مدد کرتے ہیں. یا اللہ مدد کہے تو جائز،
یا اللہ مدد ہے، سبحان اللہ، دیندار ہو گیا ہے. یا رہی مدد، بچہ دیندار ہو گیا ہے. تو یا علی مدد، تو علی نام اللہ کا بھی تو ہے. علی نام نعرہ حیدری. اور مجھے قسم ہے اس ممبر کی، جتنے مدار ہیں اپنے پر سب میں چلے جاؤ. یہ جو تو ترجمہ کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کچھ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یہ شروع کس کا تمہیں ترجمہ کیا ہے؟ یہ شروع کون سا لفظ ہے جس کا تم نے ترجمہ کیا ہے؟ کس کا ترجمہ کیا ہے؟ شروع کرتا ہوں، یہ کون سا لفظ ہے جس کا ترجمہ کیا ہے؟ جتنے میرے مسلمان بھائی صرف نو کا موجد جو ہے وہ جناب امیر اسلام کی ذات ہے. موجد جو ہے جناب امیر اسلام کی ذات ہے. کس کا؟ صرف اور نو کا. تو میرے دوستو یہاں تو اسم بھی معذوف ہے. اسم بھی کہاں ہے اسم ہے؟ بسم. تو یہ اسم کہاں سے لے کر آئے؟ اسم نہیں ہے، بسم ہے. اسم تو ہے ہی نہیں، الف ہے ہی نہیں. تو تم اسم کہاں سے لے کر آئے؟ اسم بھی معذوف، اور جس کا تو ترجمہ کرتا ہے وہ ایک لفظ معذوف ہے. جتنے مدارس ہیں چلے جاؤ، ایک لفظ اس میں معذوف ہے. استعین، میں مدد مانگتا ہوں بسم اللہ، اللہ کے اسم سے. اللہ سے نہیں، اللہ کے اسم سے. نعرہ حیدری. گھبرائے نہیں میرے بھائی، میں مدد مانگتا ہوں اللہ کے اسم سے، اللہ کے نام سے. اللہ کے نام سے مدد مانگتا ہوں. اور ایک کتاب میں، ہزاروں کتابوں میں ہے. تو جب جناب امیر علیہ السلام کعبے میں آئے، جناب ابو طالب نے فرمایا، جا کر کہا کہ پروردگار مجھے بتائیے کہ میں اس بچے کا نام کیا رکھوں. تو آواز نام وہاں ملے گا جہاں آیا ہے. تو الفاظ کیا تھے؟ خصوصا بالولد الزکی والطاہر المنتجب رضی. اے ابو طالب تمہیں مبارک، تمہاری بیوی کو مبارک، زکی بیٹے کی، طاہر بیٹے کی، مجتبیٰ بیٹے کی، مرتضیٰ بیٹے کی. فاسم من شامخ علی، ہم نے اس کا نام علی رکھا. نعرہ حیدری، ہم نے اس کا نام علی رکھا ہے. کیوں؟ علی اشتق من العلی، میرا نام بھی علی ہے، میرا نام بھی علی ہے، میں نے اس کا نام علی رکھا ہے. ہم دونوں میں جدائی نہیں ہے، ہم دونوں میں جدائی نہیں ہے. ارے پھر بھی قرآن کی فہمی میں تو غلط فہمی میں مبتلا ہے. ارے قرآن کی ابتدائی عالی مدد سے ہے. نعرہ حیدری. آج مجھے پتا چلا کہ تو نے قرآن پڑھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیوں چھوڑ دیا؟ کیونکہ تجھے وہاں بھی علی نظر آ رہا تھا. نعرہ حیدری. نماز تو لائے بلا پنجتن کی، کہاں چھوڑے آئے. نعرہ حسین رسول کا نواسا ہے. یہ ابھی آپ نے سنا ہوگا جو پرسوں ہمارا اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے تک میں. کیوں بھائی؟ کیا ہم نے کیا ہے؟ ہم نے کیا ہے بھائی؟ میں دعا مانگتا ہوں اور تمام حضرات آپ دعا مانگے کہ تمام شہداء کو اللہ اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے. ہمیں یقین ہے کہ وہ حسین کے ساتھ جنت میں ہوں گے، کیونکہ جو حسین کی محبت میں مرا وہ شہید ہے. اور جو لواحقین ہیں، پسماندگان ہیں، ان کو اللہ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے تقریر کو میں آگے لے کے چل جاتا ہوں. یہ ہے کون؟ اللہ کے جو مقربین بنتے ہیں، یہ ہے کون؟ جو رسول کی امت میں بہت ہی قلیل ہے.
پھر چلتا ہوں قرآن کی طرف. میں سمجھتا ہوں کہ میں ترجمہ کروں گا تو آپ وہاں پہنچ جائیں گے, ترجمہ کروں گا آپ وہاں پہنچ جائیں گے. یہ الفاظ ہیں سورۃ المطففین کے. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. دیکھو جو نیکوکار ہیں ان کا اعمال نامہ علیین میں ہے. جو اللہ کے نیکوکار بندے ہیں ان کا اعمال نامہ علیین میں ہے. وما ادراک ما علیون. اور میرے حبیب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ علیین ہے کیا, کتاب مرقوم, تو ان کو بتاؤ کہ یہ ایک لکھا ہوا کتاب ہے. لکھا ہوا. دیکھیں گھبرائے نہیں, بڑا جملہ دے رہا ہوں آپ کو. کتاب مرقوم ان کو کہا دو کہ یہ اعمال نامہ ایک لکھا ہوا کتاب ہے. یشہد المقربون. یشہد مضارع ہے جو حال پر بھی دلالت کرتا ہے, مستقبل پر دلالت کرتا ہے. یہ ایک لکھا ہوا کتاب ہے. یشہد المقربون, جس کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں, جس کو دیکھتے رہتے ہیں اللہ کے مقرب بندے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ان کو بھی سمجھ میں آیا ہوگا, لیکن پوری توجہ کا یہ شہاد مقربون اور لکھا ہوا اعمال نامہ ہے. اس کو پڑھتے رہتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں اللہ کے مقرب بندے. پتا چلا کہ آج بھی کوئی اللہ کا مقرب بندہ ہے جس کو ہمارے اعمالوں کو دیکھتا رہتا ہے. ایسے نہیں میرے بھائی, میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. پھر آگے چلوں گا جب تک خود قرآن نہیں بتائے گا. یہی تو قرآن کی فضیلت ہے, وہ خود نتیجہ دیتا ہے. تو مسلمانوں نے بریکٹ میں کیا لکھا, یہ ملائکہ ہے. یہ پڑھے محمد عالم وسلم, یہ ملائکہ ہیں جو ہمارے اعمال نامے کو دیکھتے رہتے ہیں. آئیے پھر دو آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں, اور اگر سمجھ میں آ گیا تو بڑا لطف آئے گا. یہ جو ابھی آیت پڑھ رہا ہوں یہ ہے سورۃ زمر کی, اور اس آیت کی تفسیر تمام مسلمان بھائیوں نے اپنے تفاسیر میں متفق ہو کر کی ہے. کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے. الفاظ کیا ہے آیت کے, وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. اسی دن زمین اپنے مربی کے نور سے چمک اٹھے گی. بھائی میں آگے چلوں گا ہی نہیں, صرف میری طرف دیکھیں میرے بھائی. میں نعرہ بھائی جلدی کریں. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. اسی دن زمین اپنے مربی کے نور سے چمک اٹھے گی. دیکھیں بھائی جو میرے بزرگ ہیں ان کے چہروں پر میری نظر ہے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. اسی زمین اپنے نور کے, رب کے نور سے, مربی کے نور سے, زمین اپنے مربی کے نور سے چمک اٹھے گی. بھائی مجھے دیکھیں میرے بھائی, میں نعرہ حیدریہ بانیہ کا جو ٹرسٹیز کا ہے, ورنہ میں تو تصویر لو اب کہ بالکل خلاف ہوں. میرے دوستوں بات کریں تو میں آگے چلوں میرے بھائی, کیونکہ میری محنت رائے جان ہو جاتی ہے. بات کریں میرے بھائی. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. اسی دن زمین اپنے مربی کے نور سے چمک اٹھے گی. وَوُضِعَ الْكِتَابُ. اور کتاب کو لایا جائے گا. میرے بزرگوں میں آگے چلوں گا ہی نہیں میرے بھائی, آپ کے چہروں پر میری نظر ہے. میں آگے چلوں گا ہی نہیں, ساری رات کو نہ گزر جائے. کتاب لایا جائے گا. ان اول بیت وضع للناس. سب سے پہلے عبادت کا گھر کعبہ جس کو لایا گیا. کعبے کو بنایا نہ گیا تھا, لایا گیا تھا. لائی چیز وہ جاتی
ہوتی ہے جو پہلے کسی اور جگہ رکھی ہوتی ہے. نعرہ حیدری. ہاں سر نہیں ہلا، سر نہیں میرے بھائی، سر نہیں. نعرے کم لگائے، بات زیادہ کرے تاکہ میرا وقت بھی بچ جائے اور آپ کو مواد بھی زیادہ دے سکوں. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. اسی دن زمین اپنے مربی کے نور سے چمک اٹھے گی. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کتاب کو لایا جائے گا. وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، اور انبیاؤں کو لایا جائے گا بطور گواہ. جماعت صاحب میں کیا کروں، میں دیکھا کہ کچے دن والے بیٹھے ہوئے ہیں. میری دیکھو کہاں روح کھڑی ہوئی ہے بھائی. اور اسی دن نبیوں کو، انبیاء کو، ایک نبی کو نہیں، انبیاؤں کو لایا جائے گا بطور گواہ. وَقُضِیَ بَیْنَهُمْ وَهُمْ لَا یُظْلَمُونَ. اسی دن حق کا فیصلہ ہوگا، کسی پر ظلم نہ ہوگا. وَوُفِّیَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ عَالِمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ. اور ہر ایک کو جزا سزا ملے گی جو اس نے کی ہے. وَهُوَ عَالِمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ. اور وہ زمین کا مربی سب کچھ جانتا ہے جو تم کرتے ہو اور کرتے رہو گے. نعرہ حیدری. علی کی محبت کی مستی میں نعرہ حیدری. علی کی محبت کی مستی میں قبلہ کی دعاؤں کے سائے میں جملات کا نہ تھا. بتاؤ یہ کون ہے؟ یہ ہے کون؟ یہ زمین کا مربی ہے کون؟ مربی کہتے کسے ہیں؟ اللہ نے ماں باپ کو بھی رب کہا ہے. تمہارا بیانی صغیرہ، یہ تمہارے ماں باپ تمہارے رب ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری جسمانی پرورش کرتے ہیں. پھر بھی سمجھ بھی نہیں آیا. ارے جو ہماری جسمانی پرورش کرے وہ تو رب ہے. امام کہتے اسے جو روحانی پرورش کرے. نعرہ حیدری. پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا. نعرہ حیدری. ہاں میرے دوستو، اللہ کے لاکھوں احسان ہے کہ مسلمانوں کو لکھنا پڑا. یہ جو زمین کا مربی ہے یہ امام ہے، اور امام شیعوں کا 12واں امام. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. اور زمین کا مربی ہے شیعوں کا 12واں امام، شیعوں کا 12واں. اگر کسی کے دل میں بیماری ہو تو میرے پاس آئے. اگر کہے تو میں 2 تفسیریں کر لے کر آؤں مسلمانوں کی. پتا چلا اللہ کا مقرب بندہ جو ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے وہ ہمارا امام زمانہ ہے. کتاب کو لایا کیوں جائے گا؟ کتاب میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں نے بڑی کوشش کی ہے. یہ 8واں سال ہے مجھے محرم پڑھتے ہوئے کراچی میں. میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ میں اپنا ٹائم گزارنے کے لیے مجلس نہ پڑھوں، آپ کو کچھ دے کے جاؤں. کتاب کو لایا جائے گا. آج مجھے پتا چلا اس حدیث کو مسلمانوں نے 75 طریقوں سے لکھا ہے. نوٹ کر. اس حدیث کو مسلمانوں نے کتنے طریقوں سے؟ 75 طریقوں سے لکھا ہے. مسلمانوں نے، مسلمان بھائیوں نے. ہم نے کبھی کسی مسلمان بھائی کو کافر نہیں کہا، کیونکہ ہمارے یہاں جب کفر ہے ہی نہیں. نعرہ حیدری. ہمارے یہاں نہ کفر ہے نہ جہنم ہے. جو چیز اس کے پاس ہوتی ہے وہی باندھتا ہے. ہمارے پاس ہے ایمان، ہمارے پاس ہے علم عقل، ہمارے پاس ہے جنت. ارے جن کے پاس کفر ہے وہ باندھتے رہے. آئیے آپ 75
طریقوں سے غور سے کیونکہ ذمہ دار شخص پر آج مسلمان بھائیوں نے 75 طریقوں سے اس حدیث کو لکھا. 15 طریقوں سے تو سب سوائے کے محرقہ میں. پھر سنیں 15 طریقوں سے تو سب سوائے کے محرقہ میں. باقی اور کتابیں 75 طریقوں سے. سنیں کیا فرمایا تھا؟ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترت اہل بیتی. میں تم میں 2 ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور میری اہل بیت جو میری عترت ہے. پتا چلا جو رسول چھوڑ کے گیا تھا وہی آج کتاب آئے گی. نعرہ حیدری. تھوڑی سی بات کریں میرے بھائی، آج وہی جو حقیقت نورانیہ، جو رسول حقیقت نورانیہ چھوڑ کے گیا تھا عترت کے ساتھ، آج وہی آئے گا. وجیء بالنبیین والشہداء. اور آج نبی آئیں گے، لائے جائیں گے، نبی لائے جائیں گے بطور گواہ. کیا کروں میرے بھائی؟ ایک کتاب ہو تو میں حوالہ دوں، جتنی کتابیں چاہے میں لوں. پھر ہمارا جب امام آئے گا تو 4 نبی آئیں گے بطور گواہ. نہ 1 نہ 2 نہ 3، 4 انبیاء بطور گواہ. 2 آسمان سے 2 زمین سے. ارے عیسیٰ نعرہ حیدری. عیسیٰ ادریس آئیں گے آسمان سے، الیاس اور خضر آئیں گے زمین سے. میں نے امام سے پوچھا مولا یہ آسمان سے کیوں؟ آواز ہے عبداللہ کی میں صرف زمین کا امام نہیں، میں عالمین کا امام ہوں. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. اتنا پتا چلا ابھی قریب آ گیا ہوں. موضوع کے خیال روزانہ تیاری کر کے آنا. کیا میری جب تمام تقریر پھر سمجھ میں آئے گا. یہ نہیں کہ آج کل اس کو سنیں گے پھر سمجھ میں نہیں آئے گا. آج اس کو سنتے ہیں کل اس کو سنیں گے. یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے میرے دوستوں. میرا سلسلہ ہے، تسلسل ہے. تسلسل ٹوٹنے نہ پائے. پتا چلا میرے دوستوں ہمارے اعمال کو ہمارا امام دیکھتا رہتا ہے. پتا چلا امام کہتے ہی اسے ہیں جو زندہ بھی ہو حاضر ناظر بھی. آپ کہتے ہی اسے ہیں جو زندہ بھی ہو حاضر ناظر بھی ہو. بس سمیٹنا چاہتا ہوں آئیے جہاں جہاں میری جہاں جہاں میری آواز، جہاں جہاں تمام مسلمان بھائی جہاں جہاں میری آواز آ رہی. میں نے کیا تھا آپ سے میرے دوستوں، کیونکہ میں مجلس کر رہا ہوں، ورنہ میں روزانہ کتابیں لے کر آتا. مجھے یقین ہے کہ آپ کو مجھ پر اعتماد ہوتا ہے. کوئی آپ سے سوال پوچھے تو میری کتابیں میرے پاس موجود ہیں. ابھی میرا حدیث پڑھنا چاہتا ہوں. اب قرآن سے بھی پوچھتے ہیں اور رسول سے بھی پوچھتے ہیں کہ اللہ کا مقرب بندہ ہے کون. میرے دوست میرے بزرگ، میرا یقین ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کا مقرب بندہ ختمی مرتبت کی ذات. درود پڑھے محمد علیہ وسلم پر. سب سے زیادہ اللہ کا مقرب بندہ ختمی مرتبت کی ذات ہے، رسول کی ذات ہے. لیکن آئیے یہ الفاظ ہیں مسلمانوں کے، ایک کتاب کے نہیں، کئی کتابوں میں یہ رسول کی حدیث موجود ہے. صحابی کا نام ہے ابو سجانہ. کیا نام ہے؟ ابو سجانہ. سنیں کیا نام ہے صحابی کا؟ ابو سجانہ. وہ فرماتے ہیں قال قلت یا رسول اللہ اخبرتنا ان الجنت محرمت علی الانبیاء حتی تدخلها. یا رسول اللہ، ابو سجانہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے ہی تو مجھے بتایا تھا، آپ نے تو ہم کو خبرتنا اخبرتنا یا رسول اللہ. قلت یا رسول اللہ اخبرتنا ان الجنت محرمت علی الانبیاء حتی تدخلها وعلی الامم حتی یدخلها امتک. یا رسول اللہ آپ نے ہی ہمیں بتایا تھا
کہ تمام انبیاء پر جنت حرام ہے جب تک پہلے جنت میں میں نہ داخل ہوں. اب بتائیں گے آہستہ آہستہ میرے دوستوں، کیونکہ یہ میرا آخری جملہ ہے. ملنگ آپ میرے سامنے بیٹھے، نعرہ حیدری ہے. ملنگ کبھی خاموش نہیں دیکھتا. یا رسول اللہ اخبرتنا ان الجنت محرمۃ علی الانبیاء حتی تدخلها وعلی الامم یدخلها امتک. یا رسول اللہ آپ نے تو ہمیں بتایا تھا کہ تمام انبیاءوں پر جنت حرام ہے جب تک میں جنت میں داخل نہ ہوں، اور تمام امتیں جنت میں نہیں جائیں گی جب تک میری امت جنت میں نہ جائے. آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہیں. نہیں ملک سمجھ رہے تھے، سمجھ رہے. یا رسول اللہ آپ نے تو ہمیں بتایا تھا کہ کوئی نبی جنت میں نہیں جائے گا، تمام انبیاء پر جنت حرام ہے جب تک میں رسول جنت میں نہ جاؤں، اور تمام امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت جنت میں نہ جائے. قال بلا، ہاں میں نے اسے کہا تھا. توجہ چاہ رہا، اگر ساری زندگی یہ جملہ یاد کر کے آپ علی علی نہ کریں تو پھر میرا نام عبد الحکیم ہے. ہاں فرق یہ ہے کہ دل میں علی کی مودت ہو. ہر ایک کے لیے نہیں ہے میرے دوستو، بات تو محبت کی ہے. قالوا بلا، ہاں ہاں میں نے کہا تھا. یا ابا دجانہ اما علمت ان للہ لواء من نور وعمودا من یاقوت مکتوب علی ذلک بالنور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری ہے. ایک کتاب میں یہ، دوسرے میں ہے مکتوب علی ذلک بالنور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آل محمد خیر البریہ. اے ابو دجانہ تجھے یہ بھی پتا ہے کہ اللہ کے پاس ایک علم ہے. باتیں کرتے ہیں تاکہ میں آگے چلوں. یا ابا دجانہ اما علمت ان للہ لواء من نور وعمودا من یاقوت مکتوب علی ذلک بالنور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آل محمد خیر البریہ. اے ابو دجانہ تجھے پتا بھی ہے کہ اللہ کے پاس ایک علم ہے جس کو اللہ نے نور سے بنایا ہے. بیٹھنے والی باتیں کرتے ہیں اللہ. ابو دجانہ آپ کو علم بھی ہے کہ اللہ کے پاس ایک علم ہے جس کو اللہ نے نور سے بنایا ہے. اس کا جو عمود ہے وہ اللہ نے یاقوت سے بنایا ہے، اور اس پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آل محمد خیر البریہ وصاحب اللواء امام یوم القیامہ. اور ابو دجانہ قیامت کے دن علم کا اٹھانے والا امام ہوگا. زبان سے بات کر آگے چلیں. نعرہ حیدری. ایک جملے کو ٹھہر کر بیان کرا. ایک جملے کو صاحب اللواء امام یوم القیامہ. اور ابو دجانہ قیامت کے دن علم کو اٹھانے والا امام ہوگا. کون ہوگا؟ امام ہوگا. فضرب بیدہ علی علی وقال فسر رسول اللہ بذالک علی. ابو دجانہ کہتے ہیں کہ بس رسول نے علی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ ابو دجانہ وہ قیامت کے دن جس کے ہاتھ میں علم ہوگا جو امام ہو میرا علی. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. نہیں نعرہ حیدری. دوہراتے رہ گئے ہیں، غریبوں کی راتیں ہیں یہ غریبوں کی راتیں ہیں، دوہراتے رہ گئے ہیں. سنیں
وصاحب اللواء امام یوم القیامہ. اے ابو دجانہ، اے ابو دجانہ، قیامت کے دن اس علم کو اٹھانے والا امام ہوگا. وضرب بیدہ فقال، وضرب بیدہ علی علی قال فسر رسول اللہ بذالک علی. فسر، تفسیر کر دیا. ابو دجانہ فرماتے ہیں کہ رسول نے کیا کیا؟ علی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسی جملے کی تفسیر کر دی کہ وہ علم کا اٹھانے والا امام ہوگا اور وہ کوئی اور نہیں، یہ میرا علی ہے، یہ میرا علی ہے، یہ میرا علی ہے، یہ میرا علی ہے، یہ میرا علی ہے. وقال الحمدللہ الذی کرمنا وشرفنا بک. دل تو کہتا ہے ساری رات یہ جملہ پڑھتا ہے. دل تو کہتا ہے کہ ساری رات میں جملہ پڑھتا رہو. رسول نے کیا کہا؟ وقال الحمدللہ الذی، پروردگار آپ کا شکر ہے، پروردگار آپ کا شکر ہے. اور پھر دیکھا علی کو، پھر دیکھا علی کو، کرمنا اور شرفنا بک. یا علی، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے جس کو بھی عزت دی وہ آپ کی وجہ سے. نعرہ حیدری. میرے بھائی وہ دیکھ بیچارے کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو جگہ مل گئی ہے، آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے. وقال الحمدللہ الذی، یا علی آپ کا شکر ہے، کرمنا و شرفنا بک. یا علی، اللہ نے جس کو بھی عزت دی وہ آپ کی وجہ سے، جس کو بھی شرافت عطا کی آپ کی وجہ سے. ارے رسول کیا کہے، میں کیا کہوں. یا علی، اللہ نے جس کو بھی عزت دی آپ کی وجہ سے، جس کو بھی شرافت دی آپ کی وجہ سے. پتا چلا جہاں علی نہیں ہے وہاں نہ عزت ہے نہ شرافت ہے. سمجھنے کی کوشش کریں میرے بھائی، سمجھنے کی کوشش کریں. نعرہ حیدری. وقار وقال الحمدللہ الذی کرمنا وشرفنا بک. یا علی، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے جس کو بھی عزت دی آپ کی وجہ سے، جس کو بھی شرافت دی آپ کی وجہ سے. اب اپنے دل کو تھام لینا، قابو میں رکھنا، کہیں علی کی محبت میں مستی میں دیوانے نہ ہو جاؤ. نعرہ حیدری. وقال لہ ابشر یا علی. رسول نے علی کو کہا، یا علی آپ خوش قسمت ہیں، علی آپ خوش ہو جائیں. ابشر، ابشر یا علی، علی آپ خوش ہو جائیں، یا علی آپ خوش ہو جائیں. ما من عبد ينتهل مودتك الا بعثه اللہ معنا یوم القیامہ. یعنی آپ خوش ہو جائیں، خوش ہو جائیں. ما من عبد ينتهل مودتك الا بعثه اللہ معنا یوم القیامہ. یعنی آپ خوش ہو جائیں. ينتهل انتہل. اور تو سارے علامہ طالبی جو صاحب تو میرے عزیز ہیں، میں نے سنا ہے اور وہ بہت بزرگت کی ہے. واقعی اتفاق ہے کہ جتنے دنیا میں بڑے بڑے خطیب ہیں ان سے میں پڑھا بھی ہوں. ایران کا شیخ تقی فلسفی ہے، عراق کا شیخ مہاجر ہے، یہ سارے میرے ساتھ مجلس سے پڑھے. لیکن ایک جو ابھی کراچی میں آیا ہوا ہے آیت اللہ قبلہ غربی صاحب، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس سے جا کر پوچھ رہا ہوں کہ عبدالحکیم نے رات پڑھائے صحیح ہے؟ اگر وہ کہے کہ غلط ہے تو میں کیسے مجلس پڑھنا چھوڑ دوں؟ مجھے یقین ہے میرے دوستوں کو وہ تائید کریں گے، مجھے یقین ہے کہ تائید کر گیا. یا علی آپ خوش ہو جائیں. ابشر یا علی، رسول بھائی، یا علی آپ خوش ہو جائیں، یا علی آپ خوش ہو جائیں. ما من عبد
ینتہل مودتک انتہل ینتہل مذہب اختیار کر لینا. خاموشی خاموشی ہے، یہ خاموشی سمجھنے کے لیے، یہ خاموشی سمجھنے کے لیے الفاظ کیا ہے؟ ینتہل ما من عبد ینتہل انتہل ینتہل مودتک. یا علی، ینتہل کی معنی کیا ہے؟ مذہب اختیار کر لینا، مذہب اختیار کرنا. کیا؟ مذہب اختیار کرنا. کیا؟ مذہب اختیار کرنا. رسول نے کیا فرمایا؟ یا علی آپ خوش ہو جائیے. ما من عبد ینتہل مودتک الا بعثہ اللہ معنا یوم القیامہ. یا علی کائنات میں جس نے بھی آپ کی مودت کا مذہب اختیار کر لیا. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. میرے پیارے بھائی آپ سے زبان سے بات کرنے والے چلو. یعنی بندوں میں سے جس نے بھی آپ کی مودت کا مذہب اختیار کر لیا وہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ ہوگا، ہمارے ساتھ، ہمارے. نہیں میرے بھائی ابھی ختم نہیں. پر ثم قرأ حاضل آیا. رسول نے اس کے بعد کہا ابو تو جانا یہ میں نے نہیں کہا، یہ اللہ نے کہا. اور اللہ نے سورت قمر کی بالکل آخری آیت میں کہا ہے فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اللہ نے فرمایا سب سے مقام صداقت میں علی میرا زیادہ مقرب بندہ ہے. سب سے زیادہ مقرب بندہ مقام صداقت میں میرا علی ہے. پتا چلا کہ رسول اللہ کا مقرب بندہ لیکن علی دونوں کے قریب، ادھر اللہ ادھر رسول، درمیان میری. نعرہ حیدری. پتا چلا کہ جس کو علی مل گیا اس کو اللہ بھی مل گیا، اس کو رسول بھی مل گیا. اور جس نے علی کو چھوڑا اس نے اللہ کو بھی چھوڑا، رسول کو بھی چھوڑا. ہاں یہ مجلس ہماری قربت کا ذریعہ ہے. ہاں ہم ان سے محبت اسی لیے کرتے ہیں تاکہ ہماری عبادتیں قبول ہو جائیں. ہماری نماز تب قبول ہوتی ہے جب نماز میں ان کی مودت ہو، روزہ تب قبول ہوتا ہے جب ان کی مودت ہو. میرے دوستوں میں حیران ہوں، ابھی رکایا ہے کہ میں کس کا مصائب پڑھوں. میرے دوستوں ابھی انہوں نے کہا ہے کہ ایک بچے کا آپ مصائب پڑھیں. میں نے رات کیا تھا جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے. کہا جب جناب ابراہیم واپس آئے نا اور جناب اسماعیل کو لے کر، چھوٹا بچہ تھا نا جناب اسماعیل چھوٹا بچہ تھا نا، دوسرے دن ماں نے نہلایا تو دیکھا گردن پر داغ ہے. پوچھا ابراہیم کو، بولا سچ بتا یہ اسماعیل کے گردن پر داغ آئی کی ہے؟ مومن تھا، صدیق تھا، سچ بتایا. حاجرہ اللہ نے قربانی کے لیے بلایا تھا لیکن اللہ نے دمبا بھیج کر آپ کے بیٹے کو بچا لیا. مومنہ تھی، اعتراض تو نہیں کیا، نفساتی طور پر عید ہو گئی. ہاں یا اللہ اگر دمبا نہ آتا تو میرا بیٹا قتل ہو جاتا. ہاں یا اللہ اگر دمبا نہ آتا تو میرا بیٹا قتل ہو جاتا، ذبح ہو جاتا. نفساتی طور پر مریض ہو گئی اور 3 منٹ کے اندر بی بی کا انتقال ہو گیا. میں کہتا ہوں حاجرہ معاف کرنا، آپ کا بیٹا پیاسا نہ تھا، آپ کا بیٹا بھوکا نہ تھا. آپ نے تپتی ہوئی زمین پر اپنے بیٹے کے لاش کو نہیں دیکھا تھا. ہاں حاجرہ ذرا کربلا میں تو آؤ، حاجرہ ذرا کربلا میں تو آؤ. ہاں میں کیا کہوں نوجوانوں، میں نے کبھی بھی زینب کو حاجرہ کے مساوی نہیں قرار دیا. میں کہتا ہوں کربلا میں تو ہر حاجرہ سے افضل ہے. میرے دوستو کربلا میں ہر بی بی منتظر تھی کہ عاشور کا سورج نکلے
اور سب سے پہلے میرے بیٹے کی لاش آئی۔ ہاں ایک بی بی ہے جس کا نام ام فروا ہے، یہ امام حسن کی بیوہ ہے۔ آج جب یہ مدینہ سے نکلی تو صندوق میں کپڑے بھرے تھے کہ جب قاسم کی شادی ہوگی تو پہناؤں گی۔ عزاداران حسین میں حیران ہوں، ارے کربلا میں تمام ہر ایک کی قربانی موجود ہے، لیکن امام حسن کی تو وہ قربانی ہے کہ ہر شہید کی لاش پہچانے میں آئے، لیکن قاسم ایسا شہید ہے جس کی لاش کوئی پہچان نہ سکا۔ ہاں ہاں شب عاشور آئی، شب عاشور آئی، مصلی پر بیٹھ گئی جناب ام فروا۔ یا اللہ سب سے پہلے کل قاسم کی لاش آئے، ایک مرتبہ بیٹے کو بھیجا، بیٹا آپ حیران ہو جائیں گے، یہ بی بی ام فروا وہ ہے، یہ امام حسن کی بیوہ وہ ہے جو ساری زندگی کبھی حسین کے سامنے نہیں آئی۔ آج کہا بیٹا اپنے مولا کے پاس جاؤ اور مولا سے پوچھ کر آؤ کہ آپ کی قربانی قبول ہے یا نہیں، مرنے والوں میں آپ کا نام ہے یا نہیں ہے۔ ہاں رات گزر چکی تھی، حسین مصلی پر بیٹھے تھے، شہزادہ آیا مصلی پر بیٹھ گیا، حسین نے کسی کی آہٹ سنی، پیچھے جو دیکھا تو قاسم پر نظر پڑی، مجھے قسم سے منبر کی، بچے کو سینے سے لگایا اور کہا ہاں بیٹا آپ کے جسم سے بھائی کی خوشبو آ رہی ہے۔ ہاں اور پھر عالم تفر میں کہا بھیا حسن کاش آج میرے ساتھ ہوتے، حسن میں اکیلا رہ گیا ہوں، میرے ساتھ بطول کی بیٹیاں، بھیا حسن میں اکیلا رہ گیا ہوں، میرے ساتھ بطول کی بیٹیاں ہیں۔ ہاں پھر قاسم کو گلے لگا کر کہا بیٹا جاؤ، بیٹا جاؤ، میں نے جو تمہیں کہا تھا کہ وہاں خیمے میں سوتے رہنا، کہا بابا چچا ماں نے مجھے بھیجا ہے، مجھے اماں نے بھیجا ہے کہ چاچا سے پوچھ کرا، مولا سے پوچھ کرا کہ میرا نام بھی قربانی میں ہے یا نہیں ہے۔ میرے دوستو بار بار بچہ اصرار کرتا رہا، لیکن جب بچے نے زیادہ اصرار کیا تو حسین نے ایک جملہ کہا بیٹا آپ تو کیا مرنے والوں میں آپ کے بھائی اصغر کا بھی نام، اور تو اور کیا آپ کا جو 6 مہینے کا بھیا اصغر ہے اس کا بھی نام مرنے والوں میں ہے۔ یہ کہنا تھا یا قاسم نے انگڑائی لی، ارے ابار کبا کے بد کفن ٹوٹ گئے، ہاں بٹن ٹوٹ کر کہا مولا کیا یہ بے حیا قوم ہمارے خیموں تک پہنچ جائے گی؟ میرا بھیا تو بہت چھوٹا ہے جو گھٹنوں پر بھی نہیں چل سکتا، تو کیا قوم کیا وہاں تک پہنچ جائے گی؟ ہاں قاسم واپس آیا، خیمے میں واپس آیا اور آ کے مٹی پر بیٹھ گیا۔ ماں نے کہا بیٹا کیا ہوا، چچا نے کیا کہا؟ تو کہا اماں آپ نے بتایا تھا کہ کربلا کے نزدیک میرے دادا علی کی قبر ہے۔ ہاں کہا کیا بیٹا کیا کر؟ اماں یہ میں کپڑے اتارتا ہوں جو عرب کے فقیر کپڑے پہنتے ہیں نا، وہ مجھے پہنا، میں دادا کے پاس جاؤں گا اور کہوں گا دادا آپ کا بیٹا مجھے اجازت نہیں دیتا، دادا میں کیا کروں، مولا حسین مجھے اجازت نہیں دیتا، اور اب آپ کا بیٹا حسین مجھے اجازت نہیں دیتا۔ تمہیں یہ کہنا تھا یا جناب ام فروا نے سر پر چادر کی بی بی زینب کے خیمے میں آئے۔ میرے دوستوں میں نے کیا کہ بڑی محجوبہ بیوی تھی، پردے والی بیوی تھی، اور کہا آقا زادی تم بطول کی نائب ہو، آپ کے پاس آئی میں خیرات مانگنے کے لیے، میری جھولی میں خیرات بھر دے، میرے پاس، میرے ساتھ چل حسین کے پاس۔ بی بی زینب تیار ہوئی، دونوں آئیں حسین کے خیمے میں۔ مجھے قسم اس ممبر کی جب بابی جان کو حسین نے دیکھا استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا اور کہا بابی جان آج کیوں آئی ہو خیمے میں، کوئی مسئلہ ہے؟ بی بی زینب نے کہا بھیا یہ آپ کے پاس آئی ہے، اس کو بتا کہ اس کے بیٹے کا نام مرنے والوں میں ہے یا نہیں۔ میرے دوستوں جناب حسین نے بڑا عام جملہ کہا اور کہا بابی جان میں تم سے وعدہ کرتا ہوں
کل اگر قاسم کی قربانی اکبر اصغر سے بڑھ نہ جائے تو مجھے حسین نہ ماننا. ارے تمام کی لاشیں خیموں میں آئے گی، قاسم کی لاش خیموں میں نہیں آئے گی. ارے اس کو کوئی پہچان نہ سکے گا. ہاں زاداران حسین، عاشور کا دن چڑھاؤ. جناب قاسم کی ماں مسئلے پر بیٹھ گئی. یا اللہ کب باری آئے گی میرے بیٹے کی؟ یا اللہ میں قیامت میں بطول کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ بس یہ کہنا تھا یا حسین آئے. حسین آئے اور کہا قاسم بیٹے تیار ہو جاؤ. وہ تیاری کا نام آیا میرے دوستو. یا جناب فرما نے وہ صندوق نکالی اور صندوق لے کر جناب زینب کے خیمے میں آئے. کہا میں نے منت مانی تھی جب میرا قاسم گھوٹ بنے گا، دلہا بنے گا تو اس کو کپڑا پہناؤں گی. ہاں آقا زادی زینب قاسم کو کپڑا آپ پہنا. مجھے قسم ہے ممبر کی جناب قاسم کا کپڑا، قاسم کو کپڑا جناب زینب نے پہنایا. جناب حسن کا ماما حسین قاسم کے سر پر رکھا. جناب سکینہ دوڑتی ہوئی پتری اماں بھیا کو کپڑے آپ نے پہنائے ہیں. بابا بھیا کو امامہ آپ نے پہنایا ہے. مجھے اجازت دو میں بھیا کو جوتی پہناؤں. مجھے اجازت دو میں بھیا کو جوتی پہناؤں. ارے مر نہ جائے نوجوانوں، مجھے اجازت دو میں بھیا کو جوتی پہناؤں. ہاں سکینہ نے جوتی پہنائی. ایک کربلا کا چھوٹا شہید ہے، ہر کربلا کا شہید خود گھوڑے پر سوار ہوا. کربلا کا واحد شہید جناب قاسم ہے جس کو حسین نے اٹھا کر گھوڑے پر سوار کیا. ادھر قاسم چلا، ادھر قاسم چلا، ادھر قاسم چلا، ادھر قاسم چلا، ادھر قاسم چلا. حسین کی نظر، حسین کی نظر. اب یہ نظروں کی تار بن گئی، یہ نظروں کی تار بن گئی. ادھر قاسم چلا، جناب قاسم کی نظر لشکر پر، حسین کی نظر قاسم پر، زینب کی نظر حسین کے چہرے پر اور جناب ام فروا کی نظر زینب کے چہرے پر. یہ تمام نظروں کی تار بن گئی. میرے دوستوں کچھ وقت گزرا، قاسم گھوڑے سے گرے، ادھر قاسم گھوڑے سے گرے، حسین وید کے کیلے پر گرے. ارے زینب دروازے پر گری اور ام فروا سجدے میں گری. یا اللہ میری قربانی قبول ہو، یا اللہ میری قربانی قبول ہو گئی، یا اللہ میری قربانی قبول ہو.